السلام علیکم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی کامیابی دین کے اندر رکھی ہے۔ جس کی زندگی میں دین ہوگا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ اسی کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وحی کے زمانے کے بارے میں ہم نے ذکر کیا ہے کہ ابتدائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وحی کا زمانہ ہے وہ کہاں سے شروع ہوا۔ کہ غار حرا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرنے کے لیے غار حرا کے اندر جایا کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معمول کی طرح سے کہ عبادت کر رہے تھے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس میں آئے اور آپ کو کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو ہے تو زور سے دبایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دبانے کے بعد میں پھر آپ نے کہا کہ پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر دوبارہ پھر تیسری مرتبہ اسی طرح سے دبایا۔ تو تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دبایا ہے تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اقرأ باسم ربک الذی۔ اس طرح سے آپ کے اوپر ابتدا کے اندر غار سورہ کے اندر جو ہے تو یہ 5 آیتیں نازل ہوئی، 5 آیتیں قرآن نازل ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے تو فوراً گھر تشریف لے کے آئے غار حرا کے اندر سے، اور آپ جو ہے تو گھبرائے ہوئے تھے۔ تو کیا کیا آپ نے چادر کو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ مجھے چادر اڑا دیجیے۔ آپ کو جب چادر اڑا دی گئی تو جب آپ کو تھوڑی آپ کی بے چینی کم ہوئی، جب گھبراہٹ کم ہوئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ میں یہ معاملہ ہوا، کہ یہ مجھے اس طرح سے یہ ہوا میرے ساتھ میں۔ تو کہا کہ آپ خدیجہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک بیوی تھی، تو کہا کہ آپ نے ان کو تسلی دی کہ آپ کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے، اور جو ہے تو اللہ تعالیٰ آپ جو ہے تو نیک کام کرتے ہیں اور غریبوں کی مدد کرتے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غم زدہ کے غم کے اندر ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اس طرح سے ہمت دلائی، اور اپنے چچا زاد بھائی جو یہود کے عالم تھے نفیل بن ورقہ ان کے پاس میں لے گئے جو یہودی عالم تھے، اور آپ کے پاس میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی۔ جب ان کے پاس میں عالم کے پاس میں پہنچے تو ان کو سارا واقعہ سنایا، تو انہوں نے کہا تو یہ تو جبرائیل علیہ السلام ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، یا یہ جو ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا کرتے تھے، اور یہ فرشتے ہیں جو قرآن لے کے آتے، تو ان کو بتایا اور کہا کہ آپ جو ہے تو نبی ہے، کیا نبی ہے۔ اس طرح سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ نے بیان کیا کہ آپ نبی ہے اور آپ کی قوم آپ کو آپ کے شہر سے نکال دے گی۔ تو حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میری قوم مجھے میرے شہر سے نکال دیں گی؟ تو کہا کہ ہاں بے شک جو بھی نبی دنیا کے اندر آئے ہیں ان کو ان کی قوم نے اپنے شہروں سے نکالا ہے، اور یہ تمنا بھی ظاہر کیا آپ نے، کاش میں اس وقت میں زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی تو میں آپ کو پناہ دیتا، اس چیز کی تمنا بھی ظاہر کی۔ کہا کہ پھر وہاں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے لے کر گھر کے اوپر آ گئے۔ جب گھر کے اوپر آ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی معمول کی طرح سے اپنا جو ہے تو زندگی گزارنے لگے، اور غار حرا کے اندر عبادت کے لیے جاتے رہے۔ جب غار حرا کے اندر عبادت کے لیے مسلسل جاتے رہے تو اس کے بعد میں یہ ہوا کہ جو ہے تو اب کچھ عرصہ گزرا، کچھ دن گزرے، تو کہا کہ کوئی وہی نہیں ہے بیچ کے اندر۔ لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے عبادت کر کے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ان کو آواز آئی تو انہوں نے ادھر چاروں طرف گھوم کر دیکھا تو دیکھا کہ کوئی جو ہے تو کوئی نظر نہیں آ رہا آواز دینے والا۔ تو کہا کہ پھر چاروں طرف دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، آسمان کی طرف اٹھا کر نگاہ دیکھا تو دیکھنے میں یہ نظر آیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جو تخت پر بیٹھے ہیں، اور جو زمین و آسمان کی پوری خالی جگہ کو پور کر کے بیٹھے، یعنی اتنی حیت اتنے بڑے فرشتے کہ زمین و آسمان کے بیچ میں بیٹھے۔ تو جو ہی آپ نے ان کو دیکھا تو کیا کہ آپ کے اوپر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً گھر کے اوپر آ گئے اور چادر کے اندر لپیٹ کر بیٹھ گئے،
تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو بہت پسند آئی، اور اللہ نے جو ہے تو فوراً جو ہے تو ان کے اوپر وحی کو اتار دیا، قرآن کو اتار دیا، اور کہا کہ چادر میں لپیٹنے والے اٹھ کر کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے۔ سورہ مدثر نازل ہوئی۔ سورہ مدثر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور کے اندر تھے کہ فرمایا کفر شرک کا، بدعت کا جو ہے تو اس طرح سے دور تھا وہ، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کے کام کو کرنے کے لیے کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام جو ہے تو شروع کیا، تو کہا کہ سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو اسلام ملا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے کلمہ پڑھا۔ مسلمان ہونے والی سب سے پہلے خاتون جو ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے بعد میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مردوں کے اندر، اور بچوں کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ ان تین لوگوں کو جو ہے تو اسلام مل گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے چپکے چپکے سے 3 سال تک کے یہ خطرناک ماحول کے اندر چپکے چپکے سے دعوت کا کام شروع کیا، اور دعوت دیتے رہے، دین کا کام کرتے رہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تو وہی نازل فرمائی، اور فرمایا کہ اب جو ہے تو علل اعلان دعوت دیجیے۔ کیا کیجیے؟ اب علل اعلان جو ہے تو دعوت دیجیے اور دعوت کا کام کیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو جو ہے تو صفا پہاڑی کے اوپر جمع فرمایا، اور صفا پہاڑی کے پاس میں جمع فرمایا اور اعلان کیا وہاں پر کھڑے رہ کر کہ لوگوں، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے کوئی لشکر ہے جو تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مان لو گے؟ تو سارے مجمع نے ایک ساتھ کہا کہ بے شک آپ سچے ہیں، امین ہیں، اور آپ جو ہے تو غلط نہیں بتا سکتے، آپ سچ ہی کہیں گے۔ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو ایک اللہ کے جو ہے تو ماننے کی دعوت دیتا ہوں، اور جو ہے تو اللہ کے عذاب سے تم کو ڈراتا ہوں جو عنقریب آنے والا ہے۔ جیسی لوگوں نے اس بات کو سنا ہے کہ کہا کہ بت پرستی میں مبتلا لوگ تھے، ایک اللہ کی دعوت کو سن کے، کلمے کی دعوت کو سن کر جو ہے تو فوراً سب کے سب کیا ہوئے؟ ناراض ہونا شروع ہو گئے۔ اور آپ کا چچا جو ہے تو ابو لہب، جس نے جو ہے تو آپ کے ساتھ میں جو ہے تو برا سلوک کیا، برا بھلا کہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے برا کہنے کی وجہ سے سورہ لہب جو ہے تو نازل فرما دی، جس کے اوپر اس کے اوپر اور اس کے عورت کے اوپر اللہ نے لعنت فرمائی ہے۔ یہ تھا واقعہ جو ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے تو نبوت ملنے کا اور وحی کے سلسلے کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔